السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے، اب اپنے نوٹ بک میں اس طرح ایک لکیر کھینچے، جس طرح میں کل بتایا تھا، اوپر کے دانت نیچے ہونٹ سے ملا کر ہم جلدی بولیں گے الف، اونچی آواز چاہیے، الف 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 الف۔ کل میں آپ کو بتایا تھا الف کو صحیح ادا کرنے کے لیے دو کام کرنا۔ کتنے کام؟ نمبر ایک، اوپر کا دانت نیچے ہونٹ سے ملانا۔ نمبر ایک، اوپر کا دانت نیچے ہونٹ سے ملا۔ نمبر دو، جلدی پڑھنا الف۔ اور میں آپ کو بتایا تھا کہ تیسرا کام نہیں کرنا۔ وہ کیا نہیں کرنا؟ دونوں ہونٹ کو نہیں ملانا۔ دونوں ہونٹ کو ملائیں گے تو پھر الف کی آواز نکلے گی، جو کہ غلط ہے۔ یاد رکھیں گے؟ چلیے، الف 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 الف۔ آج کا سبق بہت اہم ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کو سمجھنا ہے کہ عربی زبان میں کل حروف 29 ہے۔ اس 29 میں سے دو حرف ہے، دو حرف جن کو ہم جلدی پڑھیں گے، جن کو ہم، آپ لوگ بولتے نہیں، جن کو ہم، ان میں سے پہلا کون؟ الف، پہلا۔ اب دوسرے سے ملاقات کریں گے، پہلے آپ کو لکھنا ہے۔ بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے اور اس طرح لکھیے، ہم بعد میں بولیں گے، پہلے لکھیے۔ اس حرف کو بولنے کا طریقہ کیا ہے سمجھ لیجئے۔ جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں اپنے آپ کو ہم، کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ اور ایک لفظ ہم استعمال کرتے زم زم، ذرا بولیں گے، زم زم۔ ہم کیا بولتے؟ زم زم۔ کیا بولتے ہیں؟ اچھا، میں ایک بار بولوں گا، اگر میں صحیح بولوں گا تو آپ میرے ساتھ بولیں گے، اگر ہم نے غلط کیا تو آپ جلدی بولیں گے، غلط بولیں گے نا؟ چلیے، زم 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 زم، جم 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 جم، غلط۔ ہم جم جم نہیں بولتے، پھر کیا بولتے؟ زم زم۔ یہ جہاں سے آواز آ رہی نا زم زم، ہم وہی سے بولیں گے حمزہ 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 حمجہ۔ کیا ہو گیا؟ وہ جم جم ہو گیا، وہ غلط ہے۔ غلط کیا صحیح کیا آپ کو سمجھنا ہے، تو ہی قرآن کو صحیح کر پائیں گے۔ چلیے، حمزہ حمزہ حمزہ۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ عربی زبان میں کل 29 حروف ہے، اس میں سے دو کو ہم جلدی پڑھیں گے۔ نمبر ایک الف، نمبر دو حمزہ۔ پہلا الف، دوسرا پہلا، دوسرا پہلا، دوسرا پہلا، دوسرا پہلا، دوسرا پہلا، دوسرا۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں گا، یہ الف ہے جو عربی زبان کا پہلا حرف ہے۔ ایک آخری حرف بھی میں آپ کو بتاؤں گا، عربی زبان کا جو آخری حرف ہے اس کو آپ اس طرح لکھیں گے، نیچے دو نقطہ دیں گے، یہ عربی زبان کا آخری حرف ہے۔ لکھیے پہلے، پھر ہم اس کو بولیں گے۔
अब ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। अभी मैं आपको बताया कि अरबी ज़बान में कुल हुरूफ कितने हैं? 29 हुरूफ में से 2 को हम जल्दी पढ़ेंगे। एक कौन है? अलिफ, और दूसरा कौन है? हमज़ा, और आखिरी हरफ क्या है? या। जब हमने आपको बताया कि 29 हुरूफ में से 2 को जल्दी पढ़ेंगे, तो फिर या को जल्दी या खींचना जाहिर है, फिर उसको हम खींच कर पढ़ेंगे। या 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 या। अरबी ज़बान का जो पहला हरफ है वो अलिफ, आखिरी हरफ, पहला हरफ, आखिरी हरफ, और एक हरफ मैं आपको समझाऊंगा। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और आप अपने नोटबुक में इस तरह बनाइए, पहले लिखिए, पहले बनाइए। एक बुनियादी बात फिर से सुन लीजिए, कल मैं नहीं बताऊंगा आपको। अरबी ज़बान में कुल हुरूफ तो 29 है, 2 को जल्दी पढ़ेंगे, बाकी जो 27 हुरूफ है हम उनको खींच कर पढ़ेंगे, हम उनको। अब सवाल, हम किनको कितना खींचेंगे, ये एक अहम चीज़ है। अगर जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने या को हिंदी में लिखा, तो हमने हिंदी का एक हरफ इस्तेमाल किया, वह है या। और जब हमने वाव को लिखा तो एक से ज़्यादा हरफ हमने इस्तेमाल किया। ज़रा समझ लीजिए, 27 हुरूफ में से जिन हरफों को हिंदी में लिखने के लिए सिर्फ एक हरफ ही काफ़ी है, उसको हम थोड़ा खींचेंगे, और जिन हुरूफ को लिखने के लिए एक से ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा खींचेंगे। आ गई बात समझ में? फिर से समझ ले। अरबी ज़बान में कुल 29 हुरूफ है, उसमें से 2 को जल्दी पढ़ेंगे, अलिफ और हमज़ा, और अलिफ और हमज़ा, और इन 2 को जल्दी पढ़ेंगे, बाकी 27 को। अब जिन हरफों को हम एक हरफ से लिख सकते, उसको थोड़ा खींचेंगे, या। और जिन हरफों को लिखने के लिए एक से ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा खींचेंगे, वाव वाव वाव। होंठ को शुरू में गोल करना और आखिर में भी वाव। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, वाव। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, वाव वाव वाव। बस ये आज का सबक है। इसको ज़रा अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अलिफ और हमज़ा को हम जल्दी पढ़ेंगे। कितने हुरूफ को हम जल्दी पढ़ेंगे? 2। पहला अलिफ, दूसरा पहला, दूसरा पहला, दूसरा। और अरबी ज़बान का जो पहला हरफ है शुरू का, वो तो अलिफ है, और आखिरी हरफ या।
پہلا حرف، آخری حرف یاد رکھیں گے، اور بیچ میں اور ایک حرف ہے واو، کھینچ کر بولیے، سب مل کر بولیے واو۔ بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے، آپ اب مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور رائٹ سائڈ میں یہ کون ہے؟ حمزہ ہے۔ آپ ایک نیا سبق سمجھ لیجیے، زب الف کے اوپر ہم نے کیا رکھا؟ زبر، نیچے اوپر، اس کے اوپر اور اس کے اوپر۔ سب سے پہلے تو ہم ان کو ایک بار مشق کریں گے۔ جو اوپر کے لکیر ہے ہم اس کا نام رکھیں گے زبر، زبر 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 زبر، اور نیچے کا نام زیر، زیر زیر، اوپر کا نام زبر، نیچے کا نام، اوپر کا نام، نیچے کا نام، اوپر کا نام، نیچے کا نام۔ اب ہم اس کا نام رکھیں گے پیش، پیش پیش۔ آگے چلیے، جزم، جزم جزم۔ آگے چلیے، تشدید، تشدید تشدید۔ بولیے زبر، بولیے 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 جزم، بولیے تشدید، بولیے زبر۔ کل میں آپ کو بتایا تھا زبر کے معنی اوپر، زبر کے معنی، زبر کے معنی زیر کے معنی، زیر کے معنی، زیر کے معنی، پیش کے معنی آگے یاد ہے؟ پیش کے معنی، پیش کے معنی، پیش کے معنی۔ جزم کا معنی ہم کریں گے ملانا، اس کو یاد رکھنا۔ کل میں آپ کو کیا بتایا تھا؟ ٹھہرنا۔ اس سے بھی اہم آپ کو یاد رکھنا ملانا۔ جزم کے معنی، جزم کے معنی، جزم کے معنی، یہی اصل آپ کو بعد میں کام آئے گا۔ جزم کے تو اصل معنی ٹھہرنا، لیکن ابھی ہم یاد کریں گے ملانا۔ جزم کے معنی، جزم کے معنی، جزم کے معنی۔ اور یہ کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید کے معنی میں آپ کو بتایا تھا ڈبل۔ تشدید کے معنی، تشدید کے معنی، تشدید کے معنی، تشدید کے معنی۔ ڈبل کا مطلب اب سمجھ رہے؟ مان لیجئے 1 منٹ کے لیے یہ الف ہے، اب میں آپ سے سوال کروں گا کتنے الف ہے؟ کون بتایا؟ 2؟ ہاتھ اٹھائیے۔ 2 کس نے بتایا؟ ڈرتے کیوں ہے؟ بولے تو صحیح۔ آپ نے بتایا اور کس نے بتایا؟ بولیے نا، آپ نے بتایا، آپ نے بتایا۔ لیکن آپ ذرا مجھے بتائیے کہ یہاں 2 الف ہے، انہوں نے بتایا یا تشدید نے؟ تشدید نے بتایا۔ یہ حقیقت ہے۔ تشدید کا آنا یہ اشارہ اور دلیل ہے کہ تشدید کے نیچے جو حرف ہے وہ 1 نہیں 2 ہے۔ اسی کا مطلب تشدید کے معنی ڈبل۔ اب پڑھنا ہو تو میں بعد میں سمجھوں، آ گئی بس سمجھ میں؟ اب آگے چلیے، یہاں ذرا غور کیجئے۔ اس کا ہم نام رکھے تھے حمزہ، اور اس کو کیا بتایا تھا؟ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ، لیکن یہ سب الف نہیں ہے۔
پھر کیا ہے؟ کبھی آپ بازار جاتے ہیں تھیلا میں گیہوں لے کر، میں نے آپ سے پوچھا کہاں؟ آپ نے کہا کہ میں بازار جا رہا ہوں۔ اجی تھیلا میں کیا؟ تو گیہوں۔ جب آپ آ رہے تو میں پوچھا جی کہاں سے؟ تو لگے کہ ہم بازار سے۔ کہ تھیلا میں کیا ہے؟ تو وہ گیہوں کہا گیا، آٹے سے بدل گیا۔ بالکل اسی طرح ایک قاعدہ سمجھ لیجئے، جب الف کے اوپر زبر، نیچے زیر یا پیش یا جزم یا تشدید کچھ بھی آئے گا تو اس وقت ہم الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ کہیں گے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اگر بات ایسی ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ حمزہ۔ یہ بھی حمزہ، کیوں؟ زبر ہے۔ یہ بھی کیوں؟ زیر ہے۔ یہ بھی کیوں؟ یہ بھی کیوں؟ یہ بھی کیوں؟ تشدید ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ بولتے رہے، حمزہ۔ اور یہ حمزہ، اور یہ کیوں؟ خالی ہو گئے۔ چلیے یہ کیا ہے؟ اور یہ جلدی بولیے۔ اور یہ کیوں؟ خالی ہو گئے۔ اور یہ کیوں؟ آگے چلے، یہ کیا ہے؟ اور یہ کیوں؟ خالی ہو گئے۔ آگے چلے، یہ کیا ہے؟ اور یہ پھر بولیے کیا ہے؟ اور یہ سب الف ہے، چونکہ یہ سب خالی ہے۔ جب الف پر زبر ہوگا تو ہم اسے حمزہ بولیں گے، پیش ہوگا تو ہم اسے زیر ہوگا تو ہم اسے جزم ہوگا تو ہم اسے تشدید ہے تو ہم اسے الف اور حمزہ میں فرق ہو گیا نا۔ پورے قرآن پاک میں آپ الف کو دو طرح دیکھیں گے، کبھی کبھی الف کو خالی پائیں گے تو وہ الف ہے، اور اگر الف کے ساتھ زبر، زیر، پیش، جزم کچھ ہے تو پھر وہ الف پھر کیا ہے؟ آ گئی بس سمجھ میں؟ اچھی بات ہے۔ بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے، ایک سبق میں آپ کو اور دوں گا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ 1 2 3 الف لکھنا، جو پہلا اس پر زبر، دوسرے کے نیچے زیر اور تیسرے کے اوپر پیش لگانا۔ اس طرح جلدی لکھیے، جلدی بنائیے۔ اور سائیڈ میں جگہ ہے، وہاں حرکات لفظ کو لکھیں۔ اب میرے ساتھ بولیں گے، بلیک بورڈ پر دھیان دیجئے۔ حرکات، آواز اونچی چاہیے۔ حرکات، ایک زبر، ایک زبر، ایک زیر، 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 ایک زبر، ایک زیر۔ ایک پیش کو کہتے ہیں، ایک پیش کو کہتے ہیں، ایک پیش کو کہتے ہیں، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو کہتے ہیں، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو کہتے ہیں، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو کہتے ہیں،
ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں. اور حرکت کسے کہتے ہیں؟ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو. ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اور حرکت کسے کہتے ہیں؟ ایک زبر ایک. یاد رکھیں گے آگے کا سبق. حرکات کو جلدی پڑھیں گے. 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 حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ پوری بات. حرکات کو جلدی پڑھیں گے. حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ حرکات کو جلدی پڑھیں گے. حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ زبر زیر پیش کو کیسے پڑھیں گے؟ اجی ایک ہی بات ہے. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے. حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ زبر زیر پیش کو کیسے پڑھیں گے؟ زبر کو کیسے پڑھیں گے؟ زیر کو کیسے پڑھیں گے؟ پیش کو کیسے پڑھیں گے؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے. زبر زیر پیش کو زبر زیر پیش کو زبر زیر پیش کو اب ہم پڑھیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ زبر کے معنی ہوتا ہے کیا؟ تو آپ یاد رکھنا کہ زبر کے معنی ہوتا ہے. اب آپ کو یاد رکھنا کہ زیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ زیر کے معنی ای ہوتا ہے. اب آپ یاد رکھیں گے پیش کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو پیش کے معنی او ہوتا ہے. اب ہم پڑھیں گے. بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے. اس کو ہم کیا بولیں گے؟ حمزہ. حمزہ. کیوں؟ زبر ہے. اور اس کو ہم کیا بولیں گے؟ زبر. اب ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ. 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 آگے دھیان دیجئے. حمزہ زیر ای. حمزہ زیر ای. سب کی آواز نہیں آ رہی. حمزہ زیر ای. حمزہ زیر ای. حمزہ پیش او. 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 حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ. حمزہ زیر ای. حمزہ پیش او. آپ سب بولیں گے حمزہ زبر آ. دوسرا تیسرا پہلا دوسرا تیسرا. بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں تو ہندی بھی معلوم نہیں, اردو تو عربی دور, ہندی بھی نہیں معلوم. ہم اس کے لیے پڑھا رہے کہ اس طریقے سے ہم ایک ایک حرف کو بار 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 گھما گھما کے زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے. اس لیے میرے ساتھ اب ڈائریکٹ پڑھیں گے. اب ہم صرف بولیں گے تلفظ آ ای او. پہلا دوسرا تیسرا. پہلا دوسرا تیسرا. پہلا دوسرا تیسرا. آ ای او. زبر زیر پیش کو کیسے پڑھیں گے؟ اور موقع ملے تو کھینچ کر پڑھیں گے. ارے اب لوگ کھینچے کیوں؟ اب سمجھ رہے ہیں کہ امتحان ہم بعد میں لیں گے. ہم تو امتحان ساتھ لیتے ہیں. اب غلط نہیں ہونا چاہیے. آ ای او.
زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے. زبر زیر پیش کو، زبر زیر پیش کو. اب اسکرین کی طرف دیکھیے، میں آپ کو کچھ مشق کراؤں گا. اسکرین کی طرف دیکھیے، اس سبق کو ہم خوب سمجھیں گے. ابھی میں نے آپ کو بتایا زبر کے معنی، زیر کے معنی، پیش کے معنی. اب ہم پڑھیں گے. بلیک بورڈ اسکرین کی طرف دیکھیے. حمزہ زبر آ، پھر بولے، پھر بولے. حمزہ زیر ای، پھر بولے، پھر بولے. حمزہ پیش او، پھر بولے، پھر بولے، پھر بولے. حمزہ زبر آ، دوسرا، تیسرا، پہلا، دوسرا، تیسرا. آ اے او، آ اے او، آ اے او، آ اے او. آگے دھیان دیجیے. یا زبر یا، پھر بولیے. یا زیر یہ، پھر بولیے، پھر بولیے. یا پیش یو، یا پیش یو. یا زبر یا، دوسرا، تیسرا، پہلا، دوسرا، تیسرا، پہلا، دوسرا، تیسرا. یا یہ یو، یا یہ یو. آگے دیکھیے. واو زبر وا، پھر بولیے. دوسرا. واو زیر وی، پھر بولیے. واو پیش وو، پھر بولیے، پھر بولیے. دھیان دیجیے. واو زبر وا، دوسرا، تیسرا، پہلا، دوسرا، تیسرا. وا وی وو، وا وی وو. اب دیکھیے ہم الگ الگ دونوں کو ساتھ ملائیں گے. اسکرین کی طرف دیکھیے. حمزہ زبر آ، دوسرا، پہلا، دوسرا، پہلا، دوسرا. اب ہم ساتھ پڑھیں گے. آ آ آ آ آ آ آ آ. دھیان دیجیے. حمزہ زیر ای، دوسرا، پہلا، دوسرا، پہلا، دوسرا. ایک ساتھ. ای آ، ای آ. ایک ساتھ. ای آ، ایک ساتھ. حمزہ زیر ای، دوسرا، پہلا، دوسرا. ایک ساتھ. ای ای. ایک ساتھ. ایک ساتھ. حمزہ پیش او، دوسرا، پہلا، دوسرا. ایک ساتھ. او او. ایک ساتھ. ایک ساتھ. ایک ساتھ. آگے دھیان دیجیے. یا زبر یا، دوسرا، پہلا، دوسرا، پہلا، دوسرا.
ایک ساتھ یا 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 آ اچھا میں جو بولوں گا آپ وہی بولیں گے. ایک ہوتا ہے دیکھیے آ آواز سیدھی اوپر کو گئی آ اور ایک آواز دیکھیے ذرا یوں کر کے یا 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 آ اب دونوں بول رہے ہیں. بھائی جب صحیح کہوں گا تو میرے ساتھ بولیں گے, جب غلط کہوں گا تو غلط بولنا. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ سمجھ رہے یا میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہے. یا ایک ساتھ یا زیر یہ دوسرا پہلا دوسرا پہلا دوسرا ایک ساتھ بولتے بھی اور غلط بھی بولتے, پھر ہم کیا بولیں گے؟ دھیان دیجئے یا پیش یو دوسرا پہلا دوسرا پہلا دوسرا ایک ساتھ یو ایک ساتھ او ہاں بہت سے لوگ یا پیش او بول دیتے ہیں, یا پیش او نہیں یو آگے دھیان دیجئے واو زبر وا دوسرا پہلا دوسرا. جو میرے ساتھ بولیں گے, ایک تو آپ میں سے بعض ہے جو ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھتے ہیں, ان کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھے گا تو 10 نکی تو میں دوں گا. یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس کو قرآن آتا یا نہیں آتا, اور ایک جس کو نہیں آتا اس کو تو بولنا ہی ہے. آپ میرے ساتھ 21 دن بولیں گے نا تو اللہ نے چاہا 21 دن کے بعد ہم قرآن بھی تلاوت کریں گے, اور ہم نے یہاں خاموش رہا تو کل بھی خاموش ہی رہے. اس لیے بولیں گے کم سے کم اس نیت سے کہ ہمیں 10 ثواب تو ابھی نغد ملنے والا ہے. واو زبر وا دوسرا پہلا دوسرا ایک ساتھ وا 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 آ بہت سے لوگ واو زبر آ بولتے, واو زبر آ نہیں وا. آئی بس سمجھ میں دھیان دیجئے واو زیر وی دوسرا پہلا دوسرا پہلا دوسرا ایک ساتھ وی ہونٹ کو گول کریں گے وی بی ہم نے دونوں ہونٹ کو ملا دیا بی ہوگا. ہونٹ کو گول رکھیں گے وی یا واو پیش وو دوسرا پہلا دوسرا پہلا دوسرا ایک ساتھ بو. اب غلط کا انتظار کر رہے, اس بار ہم غلط بھی نہیں تو آپ مجھے غلط ہی بولتے, مجھے ایسا لگ رہا ہے, اس لیے ڈر سے ہم نے غلط کر دیا. ایسا بھی نہیں کرنا کہ شاید وہ تیسرا بار جو ہوگا نا وہی غلط ہوگا, ایسا نہیں کر. بس ایک بات آپ ذہن میں ذرا لے لیجئے, آپ کو لگ رہا ہے یہ تلفظ تو بہت مشکل ہے,
ہم نے اس مشکل کو دو وجہ سے پیش کیا. ایک تو آپ کو احساس ہو کہ ہمیں محنت خوب کرنا ہے، ہمیں محنت خوب کرنا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو مشکل اس لیے لگا چونکہ پہلی ملاقات ہے. ایسا ہوتا ہے، ہم کبھی بس میں سفر کرتے نا تو پاس میں آ کے کوئی بیٹھ جاتے اور ایک دو باتیں، بھائی کہاں جانا ہے؟ لکھنؤ. آپ کو کہاں جانا؟ دلی. بس اتنی بات ہوئی، پھر اپنے اپنے جگہ پہ اتر گئے. 6 مہینے بعد اتفاق سے دونوں پاس بیٹھے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ میرے طرف دیکھیں گے، یہ اس کو دیکھیں گے، سیدھی نظر نہیں، ترچھی نظر سے کہ کبھی تجھے دیکھا، اور وہ بھی ترچھی نظر سے تجھے بھی دیکھا. یہ چلے گا 1-2 گھنٹہ، پھر ایک کہے گا شاید آپ نے، تو دوسرا بولے گا میں نے بھی شاید آپ کو. یہ دوسری ملاقات ہے. ظاہر ہے کہ اس دوسری ملاقات میں بہت سے باتیں ہوں گی. اب مجھے بتائیے، ان دونوں کی ملاقات پھر اگر سال بعد ہو، پھر ترچھی نظر رہے گی؟ اب ڈائریکٹ بات کرے گا، السلام علیکم، آئیے آئیے تشریف. اللہ نے پھر ملا دیا. اجے کس کو ملا ہے؟ وہ بولے گا ہاں 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 ماشاء اللہ. تو ہم اس چیز کو جب بار بار دہرائیں گے نا تو یہ آپ کے لیے بالکل ایزی ہو جائے گا. اس لیے یہ ساری بات آپ ذہن سے نکال دیجئے. آج جو سبق آپ کو کتاب میں سے تیار کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کے پاس ایک چھوٹی کتاب ہے، اس چھوٹی کتاب کے اندر جائیے، وہاں صفحہ نمبر 1 لکھا ہوگا اوپر، جہاں صرف الف لکھا ہے، اس صفحہ کو کھولیے. کھولے صاحب نے؟ ایک بار اسکرین کی طرف دیکھیے، اسکرین کی طرف. وہ پہلے کھانے میں جو دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ یا ہے. دوسرے کھانے میں بیچ میں وہ بھی فرق، نقطہ نہیں ہے. آپ کو جاننا چاہیے، اگر نقطہ نہ ہو لیکن یہ شکل رہے تو بھی یا ہے، نقطے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس شکل کے ساتھ نقطہ ہے ٹھیک ہے، اگر نقطہ نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. مطلب یہ یا ہے اور یہ بھی یا ہے اور یہ بھی. اگرچہ قرآن پڑھنے کے لیے اس یا کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں تو ضروری ہے، لیکن چونکہ قرآن میں اس طرح کا یا ہوتا ہے اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی یا ہے. بس اب چلیے صفحہ نمبر 1. بہت سے لوگ نے صفحہ نمبر 1 اس کو کھولے، یہاں 1 نمبر نہیں ہے، ذرا اندر چلے. یہاں دیکھیے اندر یہ اوپر 1 لکھا ہے، صفحہ نمبر 1 لکھا ہے. تھک تھک صفحہ نمبر 1 لکھا ہے، وہاں الف بھی ہے. اس الف کو ہم نے کئی زبان میں لکھ رکھا ہے، اس کو دھیان سے دیکھیے. اور اس کے بعد الف کے نیچے ذرا غور کیجئے، 2 کھانے میں وہ دونوں الف ہے. وہ کس طرح میں آپ کو ابھی نہیں بتاتا. آج آپ کا صرف کام ہوگا کہ پہلے صفحہ میں ہم نے کیا لکھ رکھا؟ الف. ذرا دوسرے میں دیکھیے نا کیا ہے، ہندی سے بولیے میم. آگے چلیے، تیسرے میں لام، اور چوتھے میں کاف. اسی طریقے سے اب سے یہ کتاب آپ کوئی اندر نہیں ڈالیں گے، اس کتاب کو بالکل جیب میں لے لیجئے اور چلتے پھرتے اس کتاب کو 5-6 بار آج سے لے کر کل ظہر تک کھولیں گے، اور جتنے حروف ہیں سب سے ایک ملاقات آپ کر لیں گے. ایک ملاقات، اور اللہ نے چاہا کل دوسری ملاقات، اور اللہ نے چاہا پرسوں فائنل ملاقات کریں گے. اسی لیے اس کتاب کو ہم نے چھوٹی بنائی. جیب میں رکھنا، یہ الف ہے، یہ میم ہے، یہ لام ہے، یہ کاف ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. اس کو کر کے آئیں گے انشاءاللہ. اگر اس طریقے سے آپ محنت کریں گے اور ساتھ میں ہم اللہ سے دعا بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ جلد ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ. اور کل جو میں نے بات آپ کو بتائی تھی
کہ یہ جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں نا، اس کو تو ہم کل جنہوں نے مجھے نام بھیجا میں ان کو بھیجا، جنہوں نے نہیں بھیجا میں کیسے بھیجوں گا؟ اس لیے میں کل آپ کو بتایا تھا، وہ ایک نمبر لکھ کے دیا تھا، کتاب کے اوپر ہے 8348222242۔ ایک بار پھر دیجئے کتاب۔ یہ دیکھیے، یہ جو صفحہ ہے نا، یہ پہلا صفحہ ہی کے نیچے ہے، بالکل نیچے دیکھیے، اس کو دیکھا، یہ قاعدہ ہے، اس کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے 8348222242۔ اس نمبر کو آپ کو سیو کرنا ہے، پھر اس میں ہمیں واٹس ایپ میں مس کال نہیں دینا، واٹس ایپ میں آپ کو میسیج کرنا ہے، بس اتنا لکھنا، کچھ نہیں لکھنا، گورکھ ناتھ جامع مسجد، بس اتنا اب لکھ کے مجھے بھیجیں گے۔ اچھا، مستورات بھی، چونکہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں کسی کا نمبر نہیں دکھتا، اس لیے یہ نہ سوچے مستورات میں نمبر دوں گا پھر اس میں دوسرا کوئی فون وغیرہ نہیں، وہ سارے نمبرات میں حفاظت سے رکھوں گا اور گروپ میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس لیے نمبر حفاظت رہیں گے۔ آپ ہمیں ابھی، بعد میں نہیں تو ابھی بھیج دیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو پھر جو کل کا ویڈیو جو باقی میں بھیجوں گا اور آج کا ویڈیو تھوڑا لیٹ میں بھیجوں گا انشاءاللہ۔ بس یہ کریں اور کتاب کو خوب مشق کریں اور دوسروں کو دعوت بھی دیں۔ آج تو مسجد بھر جانی چاہیے، آپ کو لگتا ہے کل کا اتنا ہی آج بھی ہے، آپ نے دعوت نہیں دی ہوگی نہیں معلوم، پھر بھی سب کو دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔